نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی اللهم فقهنا في الدین اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آج ہم سورۃ المنافقون کو اسٹڈی کریں گے۔ سورۃ المنافقون مدینہ میں نازل ہوئی، مدنی دور کی صورت ہے یہ، اور کب نازل ہوئی؟ جبکہ بیسکلی مدینہ میں منافقین کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے مکہ میں کیا تھا؟ مکہ کے 13 سالوں میں کیا کوئی منافق تھا وہاں پہ؟ بیسکلی وہاں پہ جو لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے تھے وہ سچے مسلمان ہوئے، اور جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ بیسکلی مشرکین ہی رہے۔ یہ جھوٹا ایمان قبول کر لینا صرف اپنے فائدوں کے لیے کہ جی ہم مسلمان ہو جائیں، اور دل سے ہم مسلمان نہیں ہوتے، یہ والا کانسیپٹ وہاں پہ تھا نہیں، سوائے اکا دکا لوگوں کے۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے اکا دکا لوگوں کے؟ کیونکہ جب ہم مکی صورتیں پڑھتے ہیں نا، تو مکی صورتوں میں بھی کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں کہ 1-2 آیات میں منافقت کا ذکر آتا ہے۔ تو جب ذکر آتا ہے تو اس سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ مکہ میں کہیں نہ کہیں اس کی کوئی نہ کوئی 1-2 ایگزامپلس ہوں گی، لیکن مدینہ میں کھل کر یہ جو کانسیپٹ تھا یہ سامنے آ گیا کہ یہ بھی ہمارے پاس ایک آپشن ہے، ہمیں یا تو کافر ہوں یا مسلمان ہوں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک بیچ کا رستہ بھی اپنایا جا سکتا ہے جو کہ انتہائی زہریلا رستہ ہے، اور جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ قرآن مجید میں سورۃ النساء میں ہے کہ منافقین جو ہوں گے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ جہنم کی جو ڈچز ہیں، کھائیاں ہیں، ان کھائیوں میں سے سب سے نچلی والی کھائی ہے نا، اس میں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ کافر کا جو نقصان ہوتا ہے، اس کا جو شر ہے وہ تو سامنے نظر آ رہا ہے، اس سے بچنا اتنا مشکل نہیں رہتا۔ پھر ایک ایسا انسان جس کا کہ شر نظر ہی نہیں آ رہا، ڈیفینیٹلی پھر اس کو پہلے تو جاننا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا کہ واقعی یہ شر ایگزسٹ کرتا ہے، کہاں ہے، کیسے ہے، کیوں ہے، ثابت کرنا پڑے گا، پھر اس سے بچنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور ان کا گناہ اس لیے بھی زیادہ کیونکہ وہ چھپ کر وار کر رہے ہوتے ہیں۔ سامنے سے وہ آپ کی طرح ہیں لیکن اندر سے وہ آپ پر چھپ کر وار کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے پھر مدینہ میں جتنی بھی صورتیں نازل ہوئیں، سورۃ البقرہ سے شروع کر کے، سورۃ البقرہ پہلی صورت تھی نا جو مدینہ میں نازل ہونا شروع ہوئی ہے، اس میں ہمیں پتہ ہے شروع کی آیات تو سب کو ہی آلموسٹ سورۃ البقرہ کی آتی ہوتی ہے، اس کے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ رکوع سے ہی منافقین کی نشانیوں پہ بات شروع ہو جاتی ہے، اور منافقین پہ بہت لمبی ڈسکشن ہے۔ پھر سورہ آل عمران میں بھی ہے اور سورہ محمد میں بھی، یہ 3 وہ صورتیں جو کہ شروع میں مدینہ کے نازل ہوئی تھیں، اور ان میں نفاق کے بارے میں تنبیہ کی گئی ہے، منافقین کے بارے میں۔ اس کے بعد آگے سورۃ النساء اور سورۃ الاحزاب نازل ہوتی ہیں، ان میں کھل کر گفتگو کی گئی ہے اس کے بارے میں، منافقت کے بارے میں، منافقین کے بارے میں۔ اس کے بعد پھر سورۃ التوبہ، سورۃ الحدید نازل ہوتی ہے، تو اس میں مزید ان کے آفٹر ایفیکٹس، ان کا معاشرے پہ کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے، پھر ان کی کیا سزا ہوگی، انجام کیا ہوگا، مزید ان کے بارے میں گفتگو جو ہے مزید ایکسٹریم لیول پر نقطۂ عروج جس میں آ جاتا ہے، وہ پھر ہمیں سورۃ التوبہ میں ملتی ہے اور سورۃ الحدید میں۔ سورۃ الحدید کیا ہے؟ مسبحات ہم پڑھ رہے تھے نا، مسبحات میں جو المسبحات جسے کہا جاتا ہے نا، مسبحات کی بھی لیڈر، یہ فرسٹ صورت ہے جو مسبحات میں آتی ہے، یہ سنس 27 پارے میں تھی، اس لیے یہ ہم نے کور نہیں کی، لیکن باقی ساری مسبحات تسبیح سے شروع ہونے والی صورتیں ہم کور کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہ صورت تھوڑی سی مشکل بھی ہے اور تھوڑی سی لمبی بھی ہے ٹاپک وائز۔
تو یہ ساری منافقت کی جو ڈسکشن قرآن مجید میں آتی ہے نا، ڈفرینٹ صورتیں میں نے آپ کو بتا دیں. اب آپ سمجھیں کہ ان سب کو سمرائز کیا جا رہا ہے اس ایک چھوٹی سی صورت میں. قرآن مجید کے اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں نا، تو سورۃ المنافقین 28ویں پارے کے نصف گزر چکا ہے. سورۃ الصف میں نصف آتا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے جمعہ پڑھ لیا، منافقون پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد ہم اس سے اگلی صورت تغابن پڑھیں گے، اس میں ایمان کو اللہ تعالیٰ سمرائز کر دیں گے. پورے قرآن مجید میں مکی صورتوں میں ایمان پہ ڈسکشن تھی نا، اس کو سمرائز کر دیا جائے گا. یہ جو مدنی صورتوں میں منافقت پہ ڈسکشن تھی، اس کو منافقون کی 11 آیتوں میں اب سمرائز کر دیا جائے گا. اس کا بیسکلی اسلوب، اس کا سٹائل ہے کیا، اس میں بیسکلی ہم کیا دیکھیں گے کہ جو اس سے پہلے جو زجر چل رہا تھا، ڈانٹ ڈپٹ اور جھنجھوڑنا جو تھا مسلمانوں کو، اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے، سیلف چیک، سیلف انالیسس، ٹھیک ہے، سیلف اسیسمنٹ. کیا ہم میں کہیں یہ پرابلمس تو نہیں آ رہی جو اس صورت میں بتائی گئی ہیں؟ کیوں ہم نے یہ چیک کرنا ہے؟ کیونکہ پچھلی صورتیں کیا بتا رہی تھیں، ضعف الایمان کی طرف اشارہ کر رہی تھی، ایمان کی کمزوری کی طرف، کہ کہیں نہ کہیں وہ مسلمان جن کا کہ ایمان کم ہو رہا تھا، ان کو ایڈریس کیا گیا، ان کو واپس بلایا جا رہا تھا اسلام کی طرف اور ایمان کو بڑھانے کی طرف. تو یہاں پر اب ہم دیکھیں گے کہ وہ جو ایمان تھا ڈگمگانے والا، وہ واقعی اوپر کی طرف جانے لگ گیا یا مزید نیچے آ کر منافقت کی طرف چلا گیا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ اس صورت کا سٹائل ہوگا. یہ چیزیں ذہن میں رکھ کر ہم دیکھیں گے. پچھلی صورتوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے تقریباً ہر صورت میں، مسلمان ہے نا ایڈریس ان ساری صورتوں کے، پچھلی تمام صورتوں میں تقریباً یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ جب بھی کہا جاتا ہے نا، مسلمانوں کو ایک آرڈر دیا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فریز جو ہے بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. جیسے پچھلی صورت میں ہم نے کیا پڑھا تھا، سورۃ الجمعہ تھی نا، اس میں کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف فوراً آ جاؤ. ٹھیک ہے، صف میں کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کہتے ہی کیوں ہو، تم وہ جو نہیں کہتے تم، وہ تم کرتے ہی کیوں ہو، یا تم وہ جو کہہ دیتے ہو وہ تم کرتے کیوں نہیں ہو. ٹھیک ہے، قول و فعل کے تضاد کے بارے میں ہمیں کہا جا رہا تھا. پھر اسی صورت میں چھوٹی سی صورت ہے صف والا، کہ 3 دفعہ تین بہت امپورٹنٹ انسٹرکشنز ہمیں دی گئی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا پھر سے آ گیا، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کہ میں تمہیں تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں جو کہ عذاب سے بچاتی ہے. تو اس تجارت کو کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا. اینڈ میں کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ہو جاؤ انصاری اللہ کے، اللہ کے مددگار ہو جاؤ، یہ ہمیں حکم دیا جا رہا تھا. اس سے پہلے ممتحنہ میں کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءک المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، جب تمہارے پاس مومنات آ گئی ہیں تو ان کا امتحان لو، اگر وہ ایمان والیاں ہیں ان سے نکاح کر لو. یعنی عورتوں کو سنگل مت چھوڑ دو، طلاق یافتہ ہیں، بیوہ ہیں، ویسے سنگل مدرز ہیں، ان کو ایسے ہی مت چھوڑ دو، ان کا سہارا بنو، ان کے ساتھ نکاح کرو. جتنے بھی صحابہ تھے نا آلریڈی میرڈ تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے دوسری تیسری چوتھی شادیاں کی تھی. یہ حکم وہاں پر دیا جا رہا تھا معاشرے میں کی پاکیزگی کے لیے بیسکلی. حشر میں کیا تھا، حشر میں تو بہت ہی امپورٹنٹ تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. 2 دفعہ تقوی کا حکم تھا ہمیں، اور قیامت کے لیے کیا بھیج رہے ہو، کیسی تیاری کر رہے ہو، اس پہ ذرا نظر رکھو. یہ بہت امپورٹنٹ ہمیں حکم دیا جا رہا تھا. پھر اس سے پہلے مجادلہ میں کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، جب مجالس میں کشادگی کا حکم دیا جاتا ہے تو کشادگی کر دیا کرو. اور اس کے علاوہ کیا تھا، اس کے علاوہ ہاں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی، اگر بات خفیہ کرنی پڑ جائے تو بر اور تقوی کی کرنا، معصیت اور زیادتی وغیرہ کی مت کرنا. تو یہ ساری انسٹرکشنز اس صورت میں باقاعدہ مسلمانوں کو ایڈریس کر کے، خصوصاً ان کو جو کہ کچھ ضعف الایمانی کی طرف، ایمان کے کم ہونے کی طرف جا رہے تھے. اب اس صورت میں فوراً ہمیں بتایا جائے گا کہ اب اپنا چیک سٹارٹ کر دو، انالیسس سٹارٹ کر دو، ایمان مزید گر تو نہیں رہا، واپس آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، اور یہ چیک ہمیں کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اکثر ہم جب مسلمانوں کو کہتے ہیں نا کہ ہمیں چیک کرنا چاہیے منافقت تو نہیں، بہت سارے لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں اس بات کو کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم میں منافقت ہے، ہم منافق ہیں. ایسی بات نہیں ہے. حالانکہ ہمیں ایسی احادیث ملتی ہیں جس میں کہ باقاعدہ ہمیں صحابہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے جنہیں ہر وقت اس بات کی فکر ہوتی تھی
ایسے ایمان کے لیول والے صحابہ، دوسرا عشرہ مبشرہ صحابہ، انہیں ہر وقت فکر ہے کہ جی کہیں ان میں منافقت تو نہیں آ گئی. جیسے ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ کا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یمان کون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کون تھے؟ صحابی تھے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، سیکرٹ کیپر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافقوں کے نام بتا دیے تھے. تو حضرت عمر اپنی خلافت میں بار بار ان سے پیچھے پڑا کرتے تھے، ان کے پیچھے ہی پڑ جاتے تھے کہ مجھے بتاؤ کہیں میں ان میں تو نہیں ہوں، کہیں میں ان میں تو نہیں ہوں. یعنی ہر وقت انہیں یہ ڈر ہوتا تھا کہ کہیں منافقت میرے اندر تو نہیں آ گئی، کوئی منافقوں والی نشانی میرے اندر تو نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں. یہ سیلف انالیسز، اب ہم بیٹھے بیٹھے کہیں نہیں مجھ میں تو نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنی ڈیٹیل میں انالیسس کرنا ہی پڑے گا، اس کے بعد ہی ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں. حضرت عمر جب بار بار کویسچن پوچھ رہے ہیں تو ہمیں اپنے آپ سے بار بار سوال نہیں پوچھنا چاہیے، یا اپنے قریبی لوگوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنی اچھی صحبت سے سوال پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے نا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا. حضرت حنظلہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو غسلین الملائکہ بھی کہا جاتا ہے، جنہیں بیسکلی ملائکہ نے غسل دیا تھا غزوہ احد کے بعد، وہ ان کی شہادت ہو گئی تھی. تو سوچے جنہیں ملائکہ غسل دے رہے ہیں وہ کیسے صحابی ہوں گے، وہ جنتی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی. تو ان کو فکر ہو رہی ہے. ایک دفعہ وہ چیختے چیختے باہر نکلے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. کہتے کہتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے. حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ ہوا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت حنظلہ نے کہ مجھے دل میں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحبت میں ہوتے ہیں، ہمارے اور طرح کا ایمان ہوتا ہے، سوچ اور دل کی کیفیت ہی اور ہے. لیکن جب ہم باہر نکلتے تو ہم دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، ہماری کیفیت اور ہماری سوچ ہی اور طرح کی ہو جاتی ہے، ہم مصروف ہو جاتے ہیں، ایمان کا لیول ویسا نہیں محسوس ہوتا. تو حضرت ابو بکر نے کہا بھئی اگر یہ بات ہے پھر تو میرا بھی وہی حال ہے جو کہ تمہارا حال ہے، ہم تو پھر منافق ہو گئے. تو وہ پھر پریشانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم لوگ میری مجلس میں رہتے ہو نا، اگر تم لوگ اسی ایمان کے لیول پر سارا دن 24 آورز رہو گے تب تو فرشتے اتر اتر کے ہاتھ ملائیں گے تم لوگوں کو. وہ ایمان کا وہ لیول ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا ہر وقت نہیں ہو سکتا. اسی لیے قرآن مجید سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے، ایمان جو ہے نا وہ کانسٹنٹ لیول پر ہوتا نہیں ہے. ایمان یا تو بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا گھٹتا اوپر نیچے جاتا رہتا ہے. اسی لیے ہمیں بار بار حکم کیا دیا جاتا ہے، ہم جو سورسز ہیں نا ایمان کی، قرآن، حدیث اور ہماری اچھی صحبت، اسلام، اللہ سے جوڑنے والے ہمارے لوگ، استاد، ان سب کے ساتھ ساری زندگی جڑ کے رہیں تاکہ ایمان کو نیچے نہ جانے دیں، ضعف کی طرف زیادہ ہی نہ چلا جائے بلکہ بڑھتا ہی جائے. ٹھیک ہے. تو جب ان صحابہ کی یہ کیفیت ہو سکتی ہے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم بھی فیل کرتے ہیں نا کہ جب ہم درس لے رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان کا لیول ہی اور ہوتا ہے، بعد میں ہم دنیا کے کاموں میں بزی ہو جاتے ہیں. اسی لیے ہمیں کنٹینیوسلی قرآن کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، اور خصوصاً اچھے لوگوں کے ساتھ اچھی صحبت میں ہمیشہ رہنا چاہیے جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھیں اور ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑے رکھیں اور کبھی بھی دور نہ ہونے دیں. ٹھیک ہے. اور یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نفاق کا ڈر، اندیشہ صرف مومن کو ہی ہوتا ہے، منافق کو تھوڑی ہوگا. وہ تو کہے گا میں تو بڑا سچا اور پکا مسلمان ہوں، وہ تھوڑی کہے گا کہ میرے اندر منافقت ہے. تو جس کو ڈر لگ رہا ہے نا کہ کہیں میرے ساتھ، کہیں میرا ایمان زیادہ ہی کم تو نہیں ہو گیا، کہیں منافقت تو نہیں میرے اندر آ رہی، اصل میں وہی اچھا مسلمان ہے، وہی سچا مومن ہے. ٹھیک ہے. ایک ڈر اور اندیشہ، تشویش جو ہے، مسلمان ہمیشہ تشویش میں رہتا ہے. ٹھیک ہے. تشویش کا ہونا ہمارے دل میں بہت زیادہ ضروری ہے، یہ بیسکلی ہمارے ایمان کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد علاوہ ایک اور حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق سے گناہ سرزد ہو جائے تو اسے اتنا ہی احساس ہوتا ہے کہ جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، اتنا کم احساس ہوتا ہے. منافق سے گناہ ہوا ہے نا، اسے احساس ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اگنور کر دیتا ہے اسے. لیکن جب مومن سے چھوٹا سا بھی گناہ ہو جائے نا تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا وہ پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے. چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہو جائے ایسے اسے برڈن محسوس ہوتا ہے اپنے اعصاب کے اوپر. ٹھیک ہے. بوجھ فیل ہوتا ہے. تو بیسکلی اس لیول کے اوپر ہم نے آنا ہے. ہم نے یہ سورت پڑھنے کے بعد یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ چکی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آپ لوگوں کو بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک بدو نے پوچھا کہ مجھے کوئی لمبی چوڑی نصیحت کے بجائے نا ایک بات بتا دیں کہ جس پہ بس میں عمل کرتا رہوں اور جم جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ قل ربی اللہ فاستقم، تم اللہ تعالیٰ یہ کہو کہ اللہ تمہارا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، پھر اس پہ جم جاؤ، جم کے رہنا اس کے اوپر، اس سے پھر ادھر ادھر ہٹنا مت. تو بیسکلی منافقین کیا کرتے ہیں، منافقین ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اس صورت کو ہمارا پرپس کیا ہے پڑھنے کا، ہم مقصد ہے کیا. یہ واقعات ہم نے دیکھے صحابہ کے. اب اس صورت کا موضوع کیا ہوگا، بیسکلی اس میں ہم پڑھنے والے ہیں منافقین کی تعریف. سب سے پہلے پڑھیں گے تعریف. ہمیں پتہ کیسے چلتی ہے، نشانیوں سے. نشانیاں ہمیں پتہ چلیں گی اس صورت سے. پھر کچھ سٹیجز پتہ چلیں گے، فرسٹ سٹیج کیا ہوتی ہے، شروع کہاں سے ہوتا ہے، پھر سیکنڈ سٹیج، پھر تھرڈ سٹیج جس پہ کہ وہ مسلمانوں سے دشمنی پہ آ جاتے ہیں. تو اس عداوت اور دشمنی کی ایک مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس صورت کے اندر. اور اس کے بعد پھر منافقت کے لیے علاج کیا ہے یہ ہمیں پتہ چلے گا. اس علاج کو ہم نے اپنانا ہے تاکہ ہمارے اندر آئے ہی نہ منافقت. دوسری احتیاطی تدبیر بھی اللہ تعالیٰ اینڈ میں بتا دیتے ہیں، تو وہ احتیاطی تدبیر بھی ہم نے کرتے رہنا ہے تاکہ ہم اس بیماری سے دور رہیں. اور جب بھی ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں نا تو ہم اپنا انالیسس کرتے ہیں، معاشرے کا اوور آل انالیسس کرتے ہیں، لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ نہیں سوچیں گے اب ہمارے ذہن میں کسی اور کی پکچر نہیں چل رہی ہونی چاہیے کہ فلاں جو شخص ہے نا وہ ایسا ہے. یہ نہیں چلنا چاہیے ہمارے ذہن میں. ہمارے ذہن میں یہ چلنا چاہیے کہ میں کس کرائٹیریا پہ ہوں. یہ جو کرائٹیریا صورت میں دیا جا رہا ہے میں اس کے اوپر کہاں پر پوری آ رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ تھا اس صورت کا انٹروڈکشن. اب سب سے پہلے منافق کی میں ڈیفینیشن آپ کو بتا دوں اور منافقت کا جو ورڈ ہے وہ بیسکلی ہے کیا. اس کے بعد پھر ہم صورت کا آغاز کر لیتے ہیں. نفقہ اس کا روٹ ورڈ ہے، نافقہ ینافق منافقت، منافقت مصدر نافقہ سے بنا ہے. نفقہ بیسکلی ایک سرنگ کو کہتے ہیں جو دو منہ والی سرنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو نافقہ سے، منافقت سے منافق کون ہوا، دو منہ والا انسان جو اپنی جان اور مال اور اولاد کا تحفظ پیش نظر رکھتا ہے، اور دوسری طرف سے کیا، ایک طرف سے انٹر ہوتا ہے ایمان میں لیکن اس کی نظر میں کیا ہوتا ہے، مال، اپنی اولاد، اپنا آپ، اس کا تحفظ، اور دوسری طرف سے فرار کا رستہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کہیں پہ یہ سارا کچھ کھپانا لگانا نہ پڑ جائے، میرے پیسے نہ ختم ہو جائے اسلام کے لیے، میں کہیں سے نہ نکل جاؤں رستے میں سے. تو اس طرح دو منہ والا جو انسان ہوگا، اپنے بینیفٹس کو دیکھنے والا، اپنے بینیفٹس کی وجہ سے اس کے قول اور فعل میں تضاد آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ اس شخص کو کہتے ہیں منافق. اور منافق جیسے میں نے ابھی بتا دیا قول اور فعل کا تضاد اس میں آ جاتا ہے. اب 3 میں حدیثیں پہلے بتا دوں جو آپ نے آلریڈی سنی ہوں گی، جس میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیسکلی منافقت کی نشانیاں بتا رہے ہیں. وہی نشانیاں اس صورت میں بھی آئیں گی تو ہم اس کے ساتھ ریلیٹ کر لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں ہمیں ملتا ہے، فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بیسکلی میجر 3، اس سے بہت ساری زیادہ بھی ہیں جس کی ہمیں کہاں پہ ملے گا، نقطۂ عروج کہاں پہ تھا، سورۃ التوبہ میں اور سورۃ الحدید میں. ٹھیک ہے، جو بہت زیادہ اس کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہے وہ توبہ کو پڑھ لے، توبہ میں بہت ڈیٹیل ہے. تو حدیث کیا ہے، جب بولے تو جھوٹ بولے، دیکھیں جھوٹ بہت زیادہ بولتا ہے، اور وعدہ کرے تو توڑے، امانت ہو تو خیانت کرے. وعدہ توڑنا بھی جھوٹ کی ایک ٹائپ ہے، امانت میں خیانت کرنا بھی جھوٹ کی ایک ٹائپ ہے. بیسز ہے یہ جھوٹ، فاؤنڈیشن ہے یہ جھوٹ منافقت کی. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے. اس کے بعد جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا اس میں بھی یہی 3 نشانیاں بتائی گئی ہیں، لیکن آگے بات کنٹینیو ہوتی ہے کہ پھر ایسا شخص چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، جو مرضی کرتا ہو، ٹھیک ہے، اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. اس کے علاوہ ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے جس میں 4 نشانیاں بتائی گئی ہیں. پہلی 3 یہی ہیں، جھوٹ بولتا ہے، وعدے توڑتا ہے، خیانت کرتا ہے. چوتھی کیا ہے، جب کہیں جھگڑا ہو جائے آپے سے ہی باہر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جھگڑے میں حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، گالم گلوچ وغیرہ پر اتر جاتا ہے. مومن کیا کرے گا، مومن بیسکلی جھگڑے میں واپس آئے گا، اس کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے گا، اپنی زبان خراب نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، یہ منافقت کی 4 خصلتیں ہمیں اس حدیث سے بھی پتہ چلتی ہیں. سورۃ القیامہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے جا کر 29 پارے میں. بہت ہی خوبصورت ہے، چھوٹی چھوٹی آیتوں والی صورت ہے، مکی صورت ہے نا، مکی صورتوں کی آیتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو دیکھتا رہے کہ وہ کر کیا رہا ہے، کیسا کر رہا ہے، کیسی پرفارمنس چل رہی ہے اس کی ایمان کے معاملے میں. ٹھیک ہے، تو یہی بیسکلی اس صورت کا بھی مقصد ہے، ہم اپنے آپ کو دیکھتے رہیں اور دیکھتے دیکھتے ہم آگے بڑھتے جائیں. چلیے اب انشاءاللہ اس صورت کا آغاز کرتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ جب آ جاتے ہیں آپ کے پاس منافقین، جب کا کیا مطلب ہے کہ ہر وقت ہی آتے تھے، ٹھیک ہے، اگر نہیں لکھا ہوا یہاں کہ اگر آتے ہیں، اگر کا مطلب کبھی کبھی آتے ہوں گے کبھی نہیں آتے ہوں گے، جب بھی وہ آتے تھے یعنی وہ کنٹینیوس پروسیس ہے جو یہاں سے چل رہا ہے۔ جب بھی آتے ہیں آپ کے پاس منافق، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ یقیناً، بار بار یقیناً جہاں پہ تاکید کی جا رہی ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے وہ باتیں کرتے، مطلب کہ دکھاوے کے لیے بار بار کہتے کہ جی ہاں ہمیں پتہ ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا مومنین ایسا کرتے ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی نہیں، بار بار کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کلمہ ایک دفعہ پڑھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، ایک دفعہ اعلانیہ پڑھا جاتا ہے اگر اعلانیہ پڑھنا ہے، ورنہ تو دل میں ہوتی ہے شہادت، دل میں بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کرایا جاتا ہے، دل میں بار بار ذکر کیا جاتا ہے، دل میں کلمہ پڑھا جاتا ہے اور دل میں شہادت پڑھی جاتی ہے۔ زبان سے بھی کلمہ پڑھیں گے لیکن لوگوں کو سنانے کے لیے نہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں کہ ہاں آپ ہی اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ ان کا جو دکھاوا تھا نا، یہ سب سے پہلی آیت میں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور آگے اللہ تعالیٰ اپنے ورڈز میں کہہ رہے ہیں کہ واللہ یعلم، مجھے پتہ ہے اور اللہ جانتا ہے انک لرسولہ۔ اللہ کو کیا بتاتے ہو تم؟ اللہ کو نہیں پتہ، اللہ کو پتہ ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کا دکھاوا جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، مجھے پتہ ہے تمہارے دل میں کیا ہے اور اوپر کیا ہے۔ بیسکلی ان کا مسئلہ کیا تھا، میں نے بتایا تھا نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جو کہ منافقوں کا سردار تھا، اس کے لیے تاج تک کراؤن اس کا تیار ہو چکا تھا کہ وہ مدینہ کا سربراہ بنے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ بن گئے، سربراہ بن گئے، تو ان کو بڑی تکلیف تھی۔ تو وہ بیسکلی ان کو اصل میں مسئلہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اسی لیے بار بار بتانے کی بھی کوشش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم تو بھائی مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مجھے پتہ ہے جتنا تم مانتے ہو، اور واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ منافقین کیا ہیں، جھوٹے ہیں۔ یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا، فاؤنڈیشن، بیس کیا ہے منافقت کی، جھوٹ، پہلی نشانی جس سے کہ پتہ چلتا ہے منافق کون ہے، منافق کون ہے، بیسکلی جھوٹ بولنے والے لوگ۔ اچھا اب ہم نے پیچھے جب پڑھا تھا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تم لوگ وہ کہتے کیوں ہیں جو تم کرتے نہیں ہو، تو اصل میں تو وہ بھی قول اور فعل کا تضاد ہی ہے، وہاں سے بھی جھوٹ کی طرف نشانی جا رہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ ایک ضعیف الایمان مومن میں منافق میں فرق ہے کیا؟ فرق بیسکلی یہ ہے کہ جو ایمان کمزور والا مومن ہے نا، اس کو جب یہ بتایا جائے گا نا کہ نہیں تم غلط کر رہے ہو، تم اس غلطی سے واپس آ جاؤ، تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے، تم یہ غلط کہہ رہے ہو، تم یہ تمہارے قول اور فعل میں تضاد آ رہا ہے، وہ کیا کرے گا، فوراً کیئرفل ہو جائے گا، محتاط ہو جائے گا، اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لے گا، معافی مانگ لے گا اللہ تعالیٰ سے، واپس آنے کی مسلسل کوشش کرے گا، ٹھیک ہے، ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرے گا، اللہ سے جڑنے کی کوشش کرے گا، یہ مومن ہے۔ لیکن وہ شخص جس کے قول و فعل میں تضاد ہے، اس کو جب بتایا جائے کہ نہیں جی تم ایسے نہ کرو، تم یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو، جیسے منافقین کو بتایا جاتا تھا باقاعدہ، ٹھیک ہے، انہیں کہا جاتا تھا، تو یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، اپنی غلطی ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کے اوپر توبہ نہیں کرتے، اپنے آپ کو اچھا بہتر ہی سمجھتے رہتے ہیں، اور مزید ان میں نشانیاں منافقت کی جو آگے ہم پڑھنے لگیں بڑھتی جاتی ہیں۔ تو ایسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ضعیف الایمان مومن کون ہے، مسلم کون ہے، اور منافق بیسکلی ہے کون، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ کیا چلا، پہلی ان کی نشانی کیا ہے، جھوٹ۔ جھوٹ وہ فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر منافقت کا پورا سٹرکچر، پورا محل کھڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ منافق انسان جو کچھ بھی کرتا ہے نا، وعدہ توڑنے کے لیے بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، امانت میں خیانت کرنے کے لیے بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اپنے جھگڑوں میں قائم رہنے کے لیے بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، دھوکہ دینے کے لیے، فراڈ کرنے کے لیے بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ منافق سازشیں کیا کرتے تھے، سازشیں کرنے کے لیے بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، یہ وہ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث یاد ہے نا، سب کو یاد ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے، مسلمان جو ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے مسلمان بزدل۔ پھر صحابہ نے پوچھا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے کہ کنجوس ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں بخیل بھی ہو سکتا ہے مومن۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اتنی ساری پرابلمز ہو سکتی ہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔
اور شروع کی صورتوں میں آتی ہے یہ آیت، میرے ذہن سے نکل کے کون سی صورت میں، ویل یومئذ للمکذبین تو آتا ہی ہے نا، مکذبین تو اینڈ میں بھی سورۃ المرسلات میں 10 ٹائمز ریپیٹ ہوتا ہے، کاذبون بھی آتا ہے، ویل یومئذ للکاذبون، اس دن ویل ہوگی، ہلاکت ہوگی جھوٹ بولنے والوں کے لیے۔ مکذب کاذب کا بیسکلی ایکسٹریم لیول کا وہ ہے، ایکسٹریم لیول ہے، جو کہ ہم جب سورۃ المرسلات میں جائیں گے تبھی ڈسکس کریں گے، ابھی نہیں کریں گے۔ جو کاذب ہے، جھوٹا ہے، اس کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ جھوٹ بولنے والوں کے لیے اتنی زیادہ وعیدیں ہیں۔ جھوٹ، آپ کو پتہ ہے جھوٹ حرام کبیرہ گناہوں میں آتا ہے، صغیرہ میں نہیں آتا۔ ہم ساری زندگی یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ جی یہ صغیرہ گناہوں میں آتا ہے۔ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہوں میں آتا ہے۔ یہ وہ بیسز ہے جو جس کی بیسس پر، جس کی جڑوں میں سے اتنی ساری شاخیں نکل رہی تھیں، اتنی بیماریوں کی، اتنے سارے گناہوں کی، اور ان گناہوں کے اوپر پھر منافقت اپنا گڑھ بنا رہی تھی۔ اور منافقت کہاں ہوتی ہے؟ نفاق دل میں ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ گھر اس کا دل ہے، ایمان بھی دل میں ہوتا ہے، نفاق بھی دل میں ہوتا ہے۔ تو یہ دل کی کیفیت ہے جس کو ہم نے جج کرنا ہے۔ ہم نے کل تزکیہ پڑھا تھا، تزکیے میں کیا کرتے ہیں؟ روحانی صفائی۔ تو یہ جھوٹ اور اس کی وجہ سے باقی بیماریاں جو بن رہی تھیں، منافقت وغیرہ، اس سب کو دل سے نکالنا ہے، تبھی ایمان گرو کرے گا۔ یہ تزکیے کا کانسیپٹ یاد ہے نا؟ تو یہ سارا کچھ آپس میں ریلیٹڈ ہے، اور یہ جھوٹ کو ایزی نہیں لینا بیسکلی، اس وجہ سے میں بتا رہی ہوں۔ فرسٹ سٹیج، میں نے کہا تھا ہمیں مراحل بھی پتہ چل جائیں گے نشانیوں کے ساتھ ساتھ۔ پہلی نشانی پتہ چل گئی، منافقین کا رویہ پتہ چل گیا۔ نمبر 3، ان کی پہلی سٹیج پتہ چل گئی۔ منافق کی پہلی سٹیج کیا ہے؟ منافقت کی، جھوٹ بولنا شروع، جھوٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آگے دیکھیے، اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا۔ اب دوسرے نمبر پہ وہ کرتے کیا ہیں؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے جھوٹی قسمیں کھانے لگ جاتے ہیں۔ جو انسان جھوٹ بولے گا، اب اس نے دوسرے کو فرض کریں پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو وہ اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ جھوٹی قسمیں ہی کھائے گا نا، کہ اللہ کی قسم یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں نے ایسے ہی کیا تھا، یا یہ کام میں نے نہیں کیا۔ تو جھوٹ بولنے کے بعد جھوٹی قسموں اگلے لیول پہ چلا گیا، یہ ابھی جھوٹ میں ہی شامل ہوگا، ٹھیک ہے؟ جھوٹی قسموں پہ آ گیا، جھوٹی قسموں کو وہ اپنی ڈھال بناتا ہے۔ ڈھال مطلب پروٹیکشن کے لیے، کہ میرے جھوٹ کو پکڑ کے مجھے کوئی نقصان نہ ہو، لوگ مجھے پوائنٹ آؤٹ نہ کرنے لگے، میں قسم کھا لوں۔ میں قسم کھا لوں گی نا، تب کیا ہوگا؟ تب لوگ مجھے کم از کم کچھ کہیں گے نہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ حضرت عیسیٰ کا ہمیں واقعہ ملتا ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا، سامنے چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا، تو اس شخص نے کیا کہا کہ اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اب تم نے اللہ کا نام لے لیا ہے نا، تو مجھے اللہ کے نام پہ زیادہ بھروسہ ہے، جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے نا اس پہ مجھے بھروسہ نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ سمجھ آئی؟ تو اللہ کا نام لینا نا اتنی امپورٹنٹ بات ہے، اتنی اہم بات ہے۔ جو اچھے ایمان والے اور مسلمان ہیں نا، وہ تو اللہ کا نام سن کے چپ کر جائیں گے کہ اچھا اس نے قسم کھا لی ہے تو یہ سچا ہی ہوگا پھر، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسکلی یہ کر رہے ہیں، یہ کام ڈھال بنا رہے ہیں اس کو۔ فصدوا عن سبیل اللہ، تو انہوں نے روکا اللہ کے رستے سے۔ سدو کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا، سدا یا سدو کیا بتایا تھا کہ یہ 2 میننگز میں آتا ہے، خود کو روکنا، دوسروں کو بھی روکنا۔ اس میں 2 میننگ ہمیشہ شامل رہیں گے جہاں بھی قرآن مجید میں یہ ورڈ آتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رستے سے خود کو بھی روکتے، اللہ کے رستے پر چلنے سے، ایمان کے رستے پہ چلنے سے، اپنے ساتھیوں کو بھی روکتے رہتے، ساتھیوں پہ بھی مسلسل امپیکٹ ہوتا تھا ان کا۔ بے شک کتنا برا ہے جو کہ یہ عمل کرتے ہیں، یہ ان کا عمل جہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے جو کہ کتنا برا ہے۔ اور خصوصاً اللہ کے رستے میں نکلنے سے کیا مراد ہے؟ جہاد پر نکلنا، ٹھیک ہے؟ تو جہاد پر نکلنا بیسکلی یہ منافقین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے نا، ان کا خصوصاً ان کی جو رویہ تھا، ایکشنز میں کہاں سے پتہ چلتا تھا؟ نمبر 1، جہاد پہ جانا پسند نہیں تھا۔ جس جہاد میں گئے تھے نا یہ لوگ، اس کا میں آپ کو بتاؤں گی وہ کیوں گئے تھے، خصوصاً سیرت میں تو اوپنلی ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی ہماری انشاءاللہ، یہاں پہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ دوسرا، پیسہ خرچ کرنا پسند نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ مال ان کے پاس بہت تھا لیکن مال کو خرچ کرنا بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ آگے دیکھیے اب، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب وہ نہیں سمجھ سکتے۔ مطلب کیا کہ پہلے جب یہ ایمان لے کر آئے تھے نا، تب انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ان سے یہ سارے تقاضے ہوں گے، ان سے یہ ریکوائرمنٹس ہوں گی۔ بھئی جب ایمان لے کر آؤ تب تو سچ بولنا پڑتا ہے، تب تو وعدے پورے کرنے پڑتے ہیں، تب تو اللہ کی بھی اطاعت کرنی پڑتی ہے، 5 نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں، رسول کی اطاعت بھی کرنی پڑتی ہیں۔
اتنا آئیڈیا ہی نہیں تھا، ایمان لے آئے تھے، ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے کفر کیا۔ اب یہ کفر کون سا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں پتہ یہ زبان سے اصل میں کفر نہیں کہہ رہے، ایکشنز کے تھرو کفر کہہ رہے ہیں۔ یہی تو المیہ ہے کہ ہمیں یہاں پر اپنے آپ کو کمپیئر کرنا ہی پڑتا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ میں نے بھی زبان سے تو کہا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، میرے عمل کہیں اس کے اگینسٹ تو نہیں جا رہا، میرے جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی کام ہیں، وہ قرآن کی آیات کے اگینسٹ تو نہیں ہے۔ ثم کفروا، کفر میں یہ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کافر صرف وہی نہیں ہے جو کہ نان مسلم ہے، کفر یہ بھی ہے جو کہ ایمان ہوتے ہوئے عمل کو جھٹلا رہا ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کو جھٹلا رہا ہوتا ہے۔ اصل میں ایمان کے بعد عمل ہی تو ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، یہی ہے نا جنت والے لوگ، ایمان اور عمل۔ تو جو ایمان والے اور عمل کر نہیں رہے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، تو جو ایمان اور عمل کر رہے ہیں وہ پھر بیچارے وہ کدھر جائیں گے؟ یاد ہے نا ہم نے سورہ حشر میں کیا پڑھا تھا؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب النار اور اصحاب الجنت برابر نہیں ہو سکتے، ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب انجام کا فرق ہے تو دنیا میں کیا عمل کا فرق نہیں ہوگا؟ تو اعمال کی بیسس پہ دنیا سے ہی فرق سٹارٹ ہو جائے گا، اسی لیے تو انجام کا فرق ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو الٹیمیٹلی ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے عمل میں کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ان کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ مہر کیا ہوتا ہے؟ اسٹیمپ اینڈ سیل، جو چیز سیل ہو کر دی جاتی ہے اس کے اندر پھر کچھ انٹر نہیں ہو سکتا، اس میں ہدایت نہیں جا سکتی۔ تو ان کے دلوں میں تھا نا نفاق، دلوں پہ مہر لگ گئی، اب دل کے اندر کچھ بھی جا ہی نہیں سکتا، ہدایت نہیں جا سکتی، اب ایمان انٹر نہیں ہو سکتا ان کے دل میں۔ ایسی یہ سٹیج کب آتی ہے؟ یہ سٹیج بہت دیر سے آتی ہے، ذوف الایمانی کے درجے پہ یہ سٹیج نہیں آ جاتی اتنی جلدی۔ ایمان وہ کوشش کر سکتے ہیں اپنا ایمان بڑھائیں، جو جم گئے نا منافقت پہ، پکے ہو گئے۔ لاسٹ صورت میں ہم نے پڑھا تھا کیا پڑھا تھا؟ زاغو، میرے ذہن سے نکل گیا، قال موسیٰ، ایک سیکنڈ میں آپ لوگوں کو دیکھ کے بتاتی ہوں۔ فزاغ اللہ قلوبہم، اس سے پہلے کیا تھا؟ ثم زاغوا، پچھلی صورت میں نہیں تھا، بیسکلی تھا ہی سورۃ الصف میں۔ سورۃ الصف میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ۔ تو جب ان کے دل بگڑے تب اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ان کے دلوں کو ٹیڑھا نہیں کیا تھا، پہلے ان کے دل ٹیڑھے ہوئے تھے، پھر اللہ نے ٹیڑھا کیا۔ اسی طرح ان کا سسٹم ہے، جب منافقت جم گئی ان کے دلوں میں تب اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اور اب ان کے دلوں میں ہدایت شامل نہیں ہو سکتی، اب وہ سمجھ ہی نہیں سکتے، انہیں اب کوئی سمجھ نہیں آئے گی۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 4 میں مزید ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا سارا فوکس جو ہے وہ کہاں پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب آپ دیکھیں گے یہ اپنے جسم کو اتنی اچھی طرح بناتے ہیں، اچھے لگیں گے آپ کو ان کے جسم، جب آپ ان کو دیکھیں گے۔ ان کی آبویس سچویشن کیسی ہوتی ہے؟ اتنی خوبصورت، سارا دھیان کس پر ہے؟ ظاہر کی خوبصورتی پہ، باطن کی خوبصورتی پر، تزکیے کے اوپر، روحانی تزکیے پر، دل کی پاکیزگی پر۔ اندر سے کالے ہیں، اندر مہر لگی ہوئی ہے، اندر کا کوئی خیال ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ انسان خوبصورت کون سا ہوتا ہے؟ جس کا بیسکلی دل اندر سے صاف ستھرا ہوتا ہے، جو باطن بھی جس کا اتنا ہی خوبصورت ہے جتنا کہ اس کا ظاہر خوبصورت ہے۔ انہیں باطن کی فکر بالکل بھی نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ کون سا نظر آ رہا ہے، اس کی چوری تو کوئی پکڑ نہیں سکتا نا، لیکن جسم ہمارے نظر آ رہے ہیں لوگوں کو، تو وہ خوبصورت لگنے چاہیے۔ اب یہاں سے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جسم کا خوبصورت لگنا، اپنے آپ ظاہری طور پر خوبصورت لگنا اصل میں وہ برا نہیں ہے، لیکن اندر کا خیال نہ رکھنا اور صرف باہر کا خیال رکھنا یہ برا ہے۔ حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو ہی پسند کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا ہم نے گندے مندے بن کے نہیں رہنا، طہارت ویسے بھی نصف ایمان ہے۔ ایک تو ہم نے اپنے آپ کو باہر سے صاف ستھرا بھی رکھنا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری بھی یہی ہے کہ اللہ نے جتنی ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا اظہار ہماری باڈی پہ ہو، وہ نظر آئیں۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب اچھے دکھتے تھے، نظر آتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی کتنی نعمتیں دی ہیں، ان کا اظہار ہوتا تھا ان کی باڈی پہ، ٹھیک ہے۔ وہ بھی خوبصورت جمال نظر آتے تھے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ مجھے اچھے جوتے، اچھے کپڑے پہننے کا شوق ہے، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے یہ سارا کچھ اپناؤ، یہ سارا کچھ کرو اور سمجھو کہ اس کے پاس تو ہے نہیں، وہ حقیر ہے، میں بڑی اعلیٰ چیز ہوں۔
یہ تکبر ہے۔ منافقت اور تکبر میں صرف اپنے آپ کو خوبصورت بنانا اکیلے اٹ سیلف نہیں آتا، بلکہ یہ تو ہمارے دین کی ریکوائرمنٹ ہے۔ مسلمان کو تو دکھنا ہی ایسا چاہیے کہ دوسرے لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں۔ مسلمان ہمیں اتنے خوبصورت عبایا پہن، خوبصورت کا مطلب ہے کہ یعنی یہ نہیں کہ اب موتی شوتی لگے ہوئے وغیرہ وغیرہ، اٹریکٹ نہیں کرنا لوگوں کو، لیکن صاف ستھرا ہو، کپڑا کم از کم اچھی کوالٹی کا ہو، اس میں سے اسمیل نہ آ رہی ہو، وہ گندا نہ ہو، کم از کم اس کی سٹچنگ اچھی تو ہو نا، فٹنگ وغیرہ نہ ہو، ساری ریکوائرمنٹس ہم دیکھیں گے، لیکن اتنی گندی سٹچنگ بھی نہ ہو کہ بندہ کہے یہ کیا ہے، یہ کیسی مسلمان ہے، عجیب سی۔ ہم اگر اسلام کو امپلیمنٹ کریں گے، پردہ کریں گے، ہم ایسے لگیں گے اتنے عجیب سے؟ تو یہ نہیں کرنا پلیز، ایسا لگیں کہ لوگ اسلام کی طرف اٹریکٹ ہوں۔ فل پردہ کورڈ بھی ہو لیکن فیبرک اچھی کوالٹی کا ہو، سٹیچنگ اچھی کوالٹی کی ہو، کلر ڈارک ہوں اور اچھے کلرز ہو، ڈارک گرین ہو، ڈارک بلو ہو، بلیک ہو، اور بیسکلی اچھا لگنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ گندا لگنے کا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہہ رہے یہاں پر کہ منافق اچھے لگتے تو تم لوگ گندے لگنے لگ جاؤ، یہ لیسن نہیں لینا کسی نے یہاں پہ۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں پڑھ کے نا اپنی اوپر سے توجہ ہی ہٹا دیتے ہیں کہ بس مجھے اب اپنی کیئر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ایک الگ سا عجیب سا ایکسٹریم لیول ہے جس کی طرف نہیں جانا۔ کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ جو مسلمان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یا کہیں ویسے بھی کہیں بھی لکھا ہو کسی بھی تفسیر کی کتاب میں یا فقہ کی کتاب میں کہ اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنے ظاہر کا خیال ہی نہیں رکھتا، بلکہ ظاہر کا باقاعدہ خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 2 حدیثیں میں نے آپ کو سنا دی اور طہارت والی حدیث بھی میں نے آپ کو سنا دی۔ تو ہم نے اپنے ظاہر کو اور ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی خوبصورت بنانا ہے، اور بہترین لباس تقوی ہے۔ سورۃ الاعراف میں جب لباس کی آیات آتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لباس میں نے بنایا ہے تمہاری پروٹیکشن کے لیے، لباس میں نے تمہیں خصوصاً نازل کیا تمہاری زینت کے لیے۔ لباس ہے ہی زینت کے لیے، زینت یعنی لباس تو پھر دے گا خوبصورتی، ٹھیک ہے۔ اب پردے کا خیال رکھنا ہے، پردے کا بھی حکم ہے، لیکن ویسے اوور آل اب جنرلی مردوں کے لیے بھی بات کر رہی ہوں، ان جنرل بچوں کو بھی انکلوڈ کر کے، لباس کا مقصد ہے ایک زینت ہمارے مسلمان کے لیے بھی۔ تو ہم گندے مندے دکھیں یہ کہاں سے پروف کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہی سورۃ الاعراف کی آیات میں ہی آتا ہے کہ بہترین لباس تقوی ہے، مطلب باطن کا پہلے خیال رکھو، باطن میں تقوی ہونا، باطن کی خوبصورتی ہونا، باطن میں تقوی بہت زیادہ ہونا اس کی خوبصورتی ہے، اس کی خوبصورتی کا بھی خیال رکھو اور اپنے ظاہر کی خوبصورتی کا بھی خیال رکھو۔ عموماً جب یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں نا، لوگ جو سمجھاتے نہیں ہیں، اس لیے میں نے یہ آپ کو ڈیٹیل میں سمجھایا۔ آگے دیکھیے، وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ بات کریں آپ ان کی باتوں کو سنتے ہی رہ جائیں، اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں۔ مطلب کیا، یہاں پہ اندر سے کھوکھلیں، اندر کوئی عمل کوئی نہیں ہے، باتیں ہی باتیں ہیں، یہ مطلب ہے یہاں پر قول اور فعل کا تضاد ہے۔ ورنہ تو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں نا علمہ البیان، بیان میں نے خود ایک بطور نعمت انسان کو سکھایا دیا ہے، تو ایک اچھا بیان ہونا بیسکلی برا نہیں ہے، لیکن باتیں کر کر کے صرف لوگوں کو امپریس کرنا اور اپنا فعل نہ ہونا، اس کے اگینسٹ خود جا رہے ہونا، یہ بیسکلی یہاں پہ پرابلم ہائی لائٹ کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر باطن کی تو اوپر ہی بتا دی نا کہ جھوٹ بولتے ہیں اور وعدے توڑتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔ یہاں پر اب ظاہری بتائے جا رہے ہیں کہ اندر سے ایسے ہیں، باطن ایسا ہے، اور ظاہر دیکھو کیسا ہے، صحیح۔ کأنہم خشب مسندہ، گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں ٹیک لگائی ہوئی، مسند کے ساتھ سہارا لی ہوئی لکڑیاں ہیں، سہارا دی ہوئی لکڑیاں ہیں۔ کیا مطلب سہارا دی ہوئی لکڑیاں کون سی ہوتی ہیں؟ جو کہ اندر سے کھوکھلی ہوتی ہیں، خالی ہوتی ہیں، انہیں ہر وقت کسی نہ کسی کا سہارا چاہیے ہوتا ہے معاشرے میں کھڑے رہنے کے لیے، اپنی پوزیشن بنانے کے لیے۔ اپنی ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اپنی ویلیو کیسے ہوگی جب اندر سے کھوکھلے ہیں، اندر سے خالی ہیں؟ جو انسان اندر سے خالی ہو، جس کی خوبیاں ہی نہ ہوں، جس کی کوئی اچھی صلاحیت، جس کی وجہ سے معاشرے کو کوئی بینیفٹ نہیں ہو رہا، اس کو کوئی کیوں پوچھے گا؟ اس کو صرف اس کے اچھے لباس کی وجہ سے تو کوئی نہیں پوچھنے والا نا۔ تو اندر اور باہر دونوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے، ان کی طرح نہیں ہونا۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ گمان کرتے ہیں کہ ہر بلند آواز ان کے اوپر ہی ہے۔ مطلب جب بھی کچھ کسی کو ڈانٹا جا رہا ہے، انہیں لگتا ہے ہمیں ڈانٹا جا رہا ہے۔ کوئی آیت نازل ہو رہی ہے انجام وغیرہ کی، برے انجام کی، انہیں لگتا ہے ہم پہ کہ ہمارے بارے میں کہی جا رہی ہے۔ یہ آج کل بھی ویسے اپلائی ہوتا ہے، جیسے ہی کوئی اسٹیٹس وغیرہ ایسا رکھو نا، اکثر لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے اچھا اس نے میرے بارے میں کہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میسیجز کرو گروپس وغیرہ پہ، اکثر لوگ سمجھ لیتے ہیں مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے، مجھے کہا جا رہا ہے، ایسے بہت سارے لوگوں کا رویہ ہوتا ہے۔
محفل میں ان جرنل جیسے میں درس دے رہی ہوں، کچھ لوگ درس دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں، اکثر لوگوں کو کیا لگ رہا ہوتا ہے یہ مجھے پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے، میرے بارے میں میرے بارے میں بات کر رہی ہے، اور جا کے پھر بعد میں کنفرنٹ کرتے ہیں تم نے میرے بارے میں کیوں بات کی تھی. حالانکہ جب جرنل بات کی جا رہی ہے تو جرنل اوور آل سوسائٹی کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، اور ہر انسان اپنی اسیسمنٹ کرے گا کہ کہیں میرے بارے میں بات تو نہیں ہو رہی، مجھے تو نہیں کہا جا رہا. لیکن یہ نہیں کہ سیریس ہی سمجھ لے کہ اس نے میری برائی کی ہے، میرے بارے میں کہا ہے، اب تو میں اس سے پوچھوں. یہ رویہ آج کل بھی پایا جاتا ہے، اس زمانے میں بھی انہیں ہر وقت یہی لگتا تھا کہ انہیں ہی کہا جا رہا ہے. ہم العدو فاحذرهم قاتلهم اللہ انا یؤفکون. وہی دشمن ہیں، پس آپ ان سے محتاط رہیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دشمن ہے، ان کی نشانیاں میں نے بتا دی، ان کو پہچانیں اور ان کو دشمن سمجھیں. اللہ انہیں غارت کرے، قتل کرے انہیں. اللہ کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں، مطلب کہاں سے یہ ایمان لے کر آئے تھے اور ایمان سے یہ لوگ اب واپس پھر گئے. کیا ویلیو ہے ان کی، بالکل ہی اپنی قدر ہی کھو بیٹھے. آگے دیکھیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول کے پاس آؤ، اللہ کے رسول آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگے، تو یہ کیا کہتے ہیں، اپنے سروں کو موڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس آؤ، اللہ کے رسول آپ کے لیے استغفار کر دیں گے. ٹھیک ہے، آپ بھی معافی مانگے. قرآن میں یہ فریز اور بھی کئی جگہ پر آتا ہے جہاں پر ایڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے لیے بھی خود معافی مانگے ندامت کے ساتھ، پہلے شرمندہ ہوں پھر معافی مانگے، اور اللہ کے رسول ایڈیشنل آپ کے لیے معافی مانگ دیں گے. اس سے کیا ہوگا، آپ کی معافی پکی ہو جائے گی. اللہ کے رسول کی دعا کی قبولیت کے چانسز میکسیمم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے انہیں یہ آپشن تھا، یہ ان کے پاس صحیح ہے، جس کو وہ اویل کر سکتے تھے، تو انہیں یہ آپشن اویل کرنے کا کہا جا رہا ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں بیسکلی، یہ کیا سر کو موڑ دیتے ہیں، مطلب اپنی غلطی نہیں مان رہے، ندامت نہیں کر رہے، بلکہ اس پر اڑ رہے ہیں، جم رہے ہیں، تکبر کا اظہار کر رہے ہیں، اور سروں کو موڑ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کیا کیا ہے. یا پھر جی اب یہ کیا بات ہوئی، ہر غلطی پہ ہم جا کے معافیاں مانگے، ہماری عزت کم ہوتی ہے وغیرہ. یہ ساری سوچ ہوگی، یا منہ سے بھی یہ کہتے ہوں گے اور مڑ جاتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں انہیں وہ رکتے ہیں، یعنی وہ آتے نہیں ہیں، وہ رک جاتے ہیں، اور اس حال میں کہ وہ تکبر کرنے والے ہیں. اب اس سارے ان کا یہ جو رسپانس ہے، ان کو جو یہ کہہ رہا ہوگا، مسلمان انہیں یہ کہہ رہے ہوں گے نا کہ آپ آئیں، وہ کیوں کہہ رہے ہوں گے، ان کی خیر خواہی میں. ٹھیک ہے، لیکن ان کا رسپانس جو ہے وہ کس وجہ سے ہے، ان کے تکبر کی وجہ سے. مطلب میں کیوں اپنی غلطی مانوں، میں تو چھوٹا نہیں ہوں، میں تو حقیر نہیں ہوں. ایسے بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں نا، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہیں ایسا تو نہیں کرتے، اور تکبر کی وجہ سے اپنی غلطی نہیں مانتے. تو یہ رویہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے. آگے کیا ہے، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. برابر ہے ان پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے اب بخشش مانگے یا آپ ان کے لیے اب نہ بخشش مانگے. یعنی اگر ان کا رویہ یہی رہا تکبر والا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت نرم تھا نا، بہت زیادہ آپ کو ان کی بھی فکر ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی یہ آئیں نہ آئیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب سنس ان کا رویہ ایسا ہے، تو اب آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا آپ نہ مانگیں، اب اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. جب بھئی وہ خود نادم نہیں ہے تو آپ کیوں بخشش مانگ رہے ہیں. ہرگز نہیں بخشے گا اللہ انہیں، بے شک اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. فاسق کیا ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے برے کام کرنے والا. فسق تقویٰ کا اپوزٹ ہوتا ہے. تو ہر گناہ کرنے والا، برائی کرنے والا اصل میں فاسق ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ منافق فاسقین ہیں، اور اب اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا. اور سورۃ التوبہ میں بھی یہ آیت آتی ہے، لیکن ایڈیشن اس میں کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ چاہے 70 بار ان کے لیے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اب 70 سے زیادہ بار ان کے لیے معافی مانگوں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے نا، رحمۃ للعالمین. تو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں 70 سے زیادہ دفعہ معافی مانگ لیتا ان کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیں. لیکن اللہ تعالیٰ اصل میں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں انہیں معاف نہیں کروں گا چاہے 70 ہو. 70 بیسکلی کیا ہوتا ہے، 70 77 700، یہ ہمیں نمبرز بہت زیادہ قرآن مجید میں ملتے ہیں. ان کو بیسکلی یہ استعارہ ہوتے ہیں، یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں ٹورڈز زیادتی. ٹھیک ہے، میکسیمائزیشن کی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. مطلب ایگزیکٹ 70 نہیں ہے، مطلب کہ بہت زیادہ دفعہ. آپ جتنی دفعہ بھی معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کریں گے.
آگے دیکھیے، آگے ان کے جو کہنا تھا نا، ان کی یہ جو بیماریاں تھیں جو ان کے بارے میں بتایا گیا ہے سارا کچھ، ان کا رویہ بیسکلی جو بتایا گیا ہے، اس کی آگے ہمیں کچھ مثالیں دی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، پریکٹیکل ایگزامپلس دی جا رہی ہیں۔ ایک سیکنڈ کاپی میں کھول لوں۔ ہاں جی، اب یہ لوگ زبان سے باقی مسلمانوں کو کیا کہہ رہے ہیں، ان پہ کیا امپیکٹ ڈال رہے ہیں، یہ اگلی آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ ہم الذین، اچھا یہ جو ہم ہے نا، یہ بیسکلی اسم ضمیر ہے نا، یہ جب شروع میں آ جاتا ہے تو یہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے۔ یہ جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے نا، ان کمپیریزن ٹو جملہ فعلیہ، اس میں تاکید اور زور زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم کسی کو یہ بتا رہے ہوں کہ یہی تو لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں، یہ ان کی تم مدد کرو گی، یہ لوگ تو ایسے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پہ ہمارا فوکس ہے سارا کا سارا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یہ بات کہتے ہیں۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ یہی تو ہیں جو کہتے ہیں کہ نہ تم خرچ کرو اوپر ان کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یہ صحابہ آئے ہیں نا مکہ سے، مہاجرین جو ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، غریب ہیں، محتاج ہے، ابھی انہیں ہماری ضرورت ہے، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مکہ میں آ گئے، ان کے اوپر خرچ نہ کرنا، حتیٰ ینفضوا، یہاں تک کہ یہ منتشر ہو جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان پہ اگر خرچ نہیں کرو گے نا، تب ہی یہ منتشر ہوں گے، تب ہی یہ یہاں سے چھوڑ کر جائیں گے۔ تو تم لوگ ان پر نہ خرچ کرو، مدینہ والوں کو یہ کہتے تھے، ان پر نہ خرچ کرو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، یہاں سے ہماری بستی کو یہ چھوڑ کر چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ سورۃ الحشر میں ہم نے یہی خوبی پڑھی تھی نا انصار کی خوبی کیا تھی کہ جب مہاجرین ان کے پاس آئے تو انہوں نے اپنے دلوں کو بڑا کیا اور ان کو اپنے گھروں میں جگہ دی۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، ٹھیک ہے، یحبون من ہاجر الیہم، وہ ان سے محبت کرتے تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی ان کی طرف۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جو وہ دیے گئے اس کے لیے وہ حاجت نہیں فیل کرتے تھے، یعنی ان کو جس مال کے ذریعے سے مدد کی جا رہی تھی وہ فیل نہیں کرتے تھے کہ جی ہمارا مال ان کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ ان کو اپنے نفسوں پہ پریفر کرتے تھے، ایثار تھا ان کے اندر، قربانی تھی ان کی، وہاں پہ انصار کی یہ تعریف کی جا رہی تھی۔ یہ جو منافقین ہیں یہ بھی اصل میں انصار ہی بن سکتے تھے نا، لیکن انہوں نے آپٹ کیا کہ یہ انصار نہ بنے بلکہ منافق بنے، اور کہہ رہے ہیں کہ مال نہ خرچ کرو، انہیں جانے دو یہاں سے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ انہیں جواب کیا دے رہے ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خزانے تو سارے کے سارے آسمان و زمین کے، ساری کائنات کے خزانے ہیں ہی اللہ کے، لیکن یہ منافقین کیا ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں ہے اس بات کی۔ مطلب انسان جب خرچ کرتا ہے اپنی جیب سے خرچ نہیں کرتا، اللہ کے دیے میں سے دے رہا ہوتا ہے، اللہ کے دیے میں سے خرچ کر رہا ہوتا ہے، مجھے اللہ نے دیا ہے جو کہ میں دوسروں کو دے رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ سورۃ المعارج میں ہم پڑھیں گے، والذین ہم فی اموالہم حق معلوم، والذین فی اموالہم حق معلوم، یہ جو وہ لوگ جو ہیں جو کہ جنتی ہیں، ان کے مالوں میں معلوم کا حق ہوتا ہے، للسائل والمحروم، سائل کا اور محروم کا، جو مانگے یا جو نہ مانگے۔ مطلب ہمارے جو مال ہے نا اس میں اللہ نے حق دوسرے کا بھی رکھ دیا ہے، میرا مال اس پہ صرف میرا حق نہیں ہے، سائل اور محروم کا حق رکھا ہے۔ مطلب کیا ہوا، مطلب یہ ہوا کہ جو 10 روپیز تھے، فار ایگزامپل 10 روپیز، 5 روپیز تھے سائل کے، 5 روپیز تھے میرے، اب اللہ نے کیا کیا، 10 ہی مجھے دے دیے، اس کو 5 نہیں دیے، کیوں، میرا ٹیسٹ ہے کہ میں 5، اس کا جو حق اللہ نے اصل میں اس کا حق جو مجھے دے دیا، مجھے پکڑا دیا کہ اب تم دو نا ذرا اسے، میں دیکھوں تمہیں دینا آتا ہے کہ نہیں دینا آتا، تو یہ ٹیسٹ کے لیے بیسکلی مجھے دیے گئے ہیں، سمجھ آئی کہ میں اصل میں حق اس کا ہے، اصل میں چیز اس کی ہے، لیکن دیا مجھے گیا کہ اب میں اس کو دیتی ہوں کہ میں نہیں دیتی، ٹھیک ہے۔ بار بار یہ قرآن مجید کی آیتیں ہمیں بتاتی ہیں، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ تو یہ ہم نے ریئلائز کرنا ہے، سارے خزانے تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس میں سے اللہ نے اگر مجھے زیادہ دیا ہے تو وہ جو جس کو نہیں دیا نا اس کا اصل میں حق میرے حصے میں ڈالا ہے، تاکہ میں اس میں سے نکال کے اب میں اس کو دوں۔ میرا یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ میں اب دے رہی ہوں باقیوں کا حق یا نہیں دے رہی، اور ان کا کیا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ وہ اب صبر کر رہے ہیں کہ نہیں صبر کر رہے اس اتنی بڑی آزمائش پہ، ان کا بھی ٹیسٹ ہے، ہمارا بھی ٹیسٹ ہے، سمجھ آئی۔ تو یہ رویہ پیسوں کی طرف ہونا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ انہیں احساس دلا رہے ہیں کہ بھئی تم کیا سمجھ رہے ہو۔ اس کے بعد اگلی آیت دیکھیے،
اگلی آیت میں ایک واقعہ آتا ہے، یہ آیت پڑھ کے میں انشاءاللہ، بلکہ واقعہ میں آپ کو پہلے سنا دیتی ہوں۔ غزوہ بنو مستلق، جس کو غزوہ مریسیہ بھی کہا جاتا ہے، دو نام ہیں اس کے۔ اس غزوے پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں نا، خندق کے بعد یہ ہوا تھا، چھوٹا سا غزوہ تھا۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جب نکلے ہیں نا، تو منافقین ساتھ نکلے ہیں۔ کیوں ساتھ نکلے ہیں؟ کیونکہ بنو مستلق جو قبیلہ تھا نا، چھوٹا سا تھا، اتنے وہاں پہ یہ چانسز ہی نہیں تھے کہ بڑی جنگ ہوگی اور بڑا مقابلہ ہوگا اور ہمیں جان اور مال کا خدشہ ہوگا، اتنا کوئی تھا ہی نہیں، انہیں پتہ تھا ہم جیت ہی جائیں گے۔ تو اس چکر میں منافقین بھی ساتھ نکل گئے کہ جب جیت ہی جانا ہے تو مسلمانوں کو چلو یہ تو لگے گا نا کہ ہم ساتھ ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں، اور دوسرا مال غنیمت بھی مل جائے گا، ٹھیک ہے، فائدہ بھی ہو جائے گا، مال غنیمت بھی مل جائے گا، تو چلو ہم ساتھ ہی چلتے ہیں۔ اس چکر میں منافقین گئے ہیں، جب بھی وہ گئے ہیں کسی غزوات میں، مال کی محبت میں، دوسرا جتانے کے لیے جی بھائی ہم بھی سچے مسلمان ہیں۔ تو غزوہ مریسیہ پہ جی ساتھ نکل گئے۔ فتح کے بعد جب واپسی ہو رہی تھی تو ادھر ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم تھے، اور ان میں سے مدینہ کے لوگوں میں سے ایک شخص تھا، ٹھیک ہے، ایک مہاجر تھا، ایک انصار تھا، پیسے سمجھ لیں، ایک مدینہ والا تھا، ایک مکہ والا تھا۔ وہاں کنویں پہ، مریسیہ کنویں کا نام تھا بیسکلی، جگہ وہ جگہ تھی جہاں وہ کنواں تھا، تو بنو مستلق اس قبیلے کا نام تھا۔ تو وہاں مریسیہ کے مقام پہ نا کنویں کے پاس لڑائی ہو گئی ان دونوں کی تھوڑی سی، کہ پانی پہلے میں لوں گا یا پانی پہلے میں لوں گا۔ پانی کی بات پہ بات اتنی زیادہ جھگڑے کی بڑھ گئی، سارے شامل ہو گئے اس میں، منافقین بھی آ گئے۔ تب منافقین نے بولنا شروع کر دیا، دیکھو یہ مہاجرین کی وجہ سے ہم سفر کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے یہ ہوا وہ ہوا، ان کی وجہ سے ہمیں اب لڑائی جھگڑے کرنے پڑ رہے ہیں، تم لوگوں نے ان کو اپنے گھروں میں جگہ کیوں دی تھی وغیرہ وغیرہ، کیوں تم لوگ ان کے ساتھ اچھے بنے ہوئے، انہیں نکالتے کیوں نہیں ہو، اس طرح کا رویہ شو کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور جو جلیل القدر صحابہ ہیں نا وہ بھی پاس نہیں تھے، صرف باقی صحابہ جمع ہوئے تھے اور یہ منافقین تھے۔ اور زیادہ باتیں، پھر یہ جھگڑا جب بڑھ گیا، عبداللہ بن ابی جو تھا وہ بھی ساتھ تھا اس جنگ میں، اس نے واپس اپنے خیمے میں جا کے یہ بڑی بڑی باتیں کی تھی، زیادہ بڑی بڑی باتیں اس نے اپنے خیمے میں جا کے کی۔ تو وہاں پر ایک صحابی موجود تھے، حضرت زید ان کا نام تھا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وہاں پہ منافقین کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے ان کی باتیں سن لی، جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، عبداللہ بن ابی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا اس میں سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟ آپ نے اس پہ الزام نہیں لگایا اور یہ نہیں کہا کہ ہوئی ہوگی تو اب تمہارے ساتھ تمہاری خیر نہیں، ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ اس سے پوچھا کہ کیا ایسا کچھ ہوا ہے؟ تو اس نے پھر سے قسمیں کھانی شروع کر دیں اور صاف مکر گیا کہ ایسا تو ہوا ہی نہیں ہے، بلکہ الٹا احتجاج کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیسے پاسبل ہے، آپ اس چھوٹے لڑکے کی بات سن رہے ہیں، وہ لڑکے سے تھے، صحابی چھوٹے تھے، جوان تھے، حضرت زید، اس کی بات سن رہے ہیں اور آپ میری بات نہیں سن رہے، میں اتنا بڑا اور ایسے سردار اپنے قبیلے کا، بنو خزرج کا سردار تھا نا عبداللہ بن ابی، تو میری نہیں سن رہے، اس کی سن رہے وغیرہ وغیرہ، اور واپس چلا گیا۔ اس پر، اس واقعے پر پھر یہ آیت نازل ہوئی جو کہ آگے ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ایک آیت، ٹھیک ہے، اس کو دیکھیے۔ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ وہ کہتے ہیں البتہ اگر ہم واپس لوٹے مدینہ کی طرف، ہم ضرور ان کو نکال دیں گے، مطلب ضرور ہم جو عزت والے ہیں نا، ان اذل کو، ان کمزور کو، حقیر کو ہم یہاں سے نکال دیں گے، یہ دعویٰ کہہ رہے تھے وہاں پہ خیمے میں بیٹھ کے، نعوذ باللہ، اپنے آپ کو عزت والا کہہ رہے تھے، اعلیٰ کہہ رہے تھے۔ اور اچھا یہ یاد رکھنا ہے، قرآن میں جب بھی اذل یا ذلیل کے مادے پہ، زلل کے مادے پہ جو بھی ورڈز آتے ہیں نا، یہ اردو والا ذلیل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اردو والا جو ذلیل ہوتا ہے نا، اس میں کمینگی کا آپشن، وہ مطلب شامل ہوتا ہے۔ عربی کے بہت سارے ورڈز نا اردو میں شامل ہو گئے، لیکن اردو میں میننگز ایڈ ہو گئے ہیں، تو ہم نے مکس نہیں کرنا ہوتا، اس کو سمجھنا ہوتا ہے، بلکہ اکثر لوگ یہ بتاتے ہی نہیں ہیں، بتانا چاہیے۔ اذل اور ذلیل کا جو عربی میں مفہوم ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ کمزور لوگ، یہ چھوٹے لوگ، ٹھیک ہے، یہ بیسکلی بات ہو رہی ہوتی ہے، اس میں مزید نیگیٹیوٹی میں نہیں جایا جاتا، کمینگی کی طرف یا نعوذ باللہ خدا نخواستہ یہ سارے ورڈز کی طرف، یہ ان جنرل میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمزور
غریب اور حقیر لوگ یہ ہمارے نعوذ باللہ یہ ہمارے درمیان آ کے رہنے لگ گئے، ان کو ہم اب نکال دیں گے کیونکہ ہم زیادہ عزت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، یہ فریز بھی قرآن میں بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ تو عزت جو ہے بیسکلی اس پر حق اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے اور مومنین کا ہے، منافقین کا نہیں ہے۔ لیکن منافقین لا یعلمون، وہ جانتے ہی نہیں ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بیسکلی اگر کوئی سمجھے کہ دنیا میں میری عزت نہیں ہے، میں تو اسلام پہ چل رہا ہوں یا چل رہی ہوں وغیرہ وغیرہ، تو انسان کی آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں اس وقت آزمائش کے فیز سے گزر رہا ہوں، میری آزمائش چل رہی ہے۔ ادروائز اوور آل عزت مومنین کی ہی ہے اور اللہ کے رسول کی ہے اور اللہ کی ہے۔ لیکن منافقین چاہے دنیا میں کتنے عزت والے دکھتے ہوں یا اپنے آپ کو سمجھتے ہوں، اصل میں عزت ان کی ہے نہیں، یا آپ سمجھیں ان کی عزت تھوڑی دیر کے لیے، یا آپ یہ سمجھیں کہ انہیں عزت دے کے اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں، ان کا ٹیسٹ لے رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف واپس آتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ ان کی بھی ایک طرح سے آزمائش ہی ہے، اصل میں ان کے لیے کوئی عزت نہیں ہے۔ اور آخرت میں تو سب آزمائشیں ختم ہو جائیں گی نا، پھر سب کلیئر ہو جائے گا، پھر صاف نظر آ جائے گا کہ ساری عزت مومنین کی طرف تھی اور ذلت ان کی طرف تھی بیسکلی۔ اب آگے یہ ساری ان کی یہ جو عملی طور پہ کر رہے تھے وہ ہمیں پتہ چل گیا، نشانیاں پتہ چل گئی، اور یہ جو لاسٹ سٹیج تھی نا عملی طور پہ، یہ عداوت یہ جو شو کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ عداوت کیا ہے؟ بیسکلی عداوت لاسٹ سٹیج ہے منافقت کی۔ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ جھوٹ سے۔ اس میں شامل کیا ہوا؟ جھوٹے وعدے شامل ہو گئے، امانت میں خیانت شامل ہو گئی، جھگڑا شامل ہو گیا، یہ دوسری سٹیج تھی۔ تیسری سٹیج ہم کس پر آئے؟ مسلمانوں سے دشمنی پہ اتر آتے ہیں، کھلم کھلا زبان سے۔ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے جو مسلمان ہوتے ہیں دوسرے مسلمانوں کے خلاف بولنے میں اتنی زیادہ دشمنی کے لیول پہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ نہیں میں کہہ رہی وہ منافق ہو گئے، لیکن ہمیں پھر یہ انالائز کرنا چاہیے کہ یہ جو منافقت کی لاسٹ سٹیج ہے کہیں یہی ان میں تو نہیں آ رہی یا ہم میں تو نہیں آ رہی، ٹھیک ہے؟ تو یہ لاسٹ سٹیج ہوتی ہے منافقت کی، جسے یہاں پہ اگزامپل دے کے سمجھا دیا گیا۔ آگے ہمیں بتایا جا رہا ہے، اگلی 3 آیتیں رہ گئی نا، ان 3 آیتوں میں اس کا بیسکلی وجہ کیا تھی، اس بیماری کی وجہ ہے کیا، مسئلہ کیا ہے دل کے اندر، ٹھیک ہے؟ جیسے کسی کو فرض کریں شوگر ہے، ڈائبٹیز ہے، یہ تو بیماری کا نام ہے نا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے شوگر کا امبیلنس ہونا، بلڈ شوگر کا امبیلنس ہونا، یا انسولین لیولز جو ہیں اس کا امبیلنس ہو جانا، یہ وجہ ہے ڈائبٹیز کی، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہمیں پتہ چلا ڈیزیز کیا ہے، ڈیزیز منافقت ہے، ٹھیک ہے؟ بیماری اصل میں منافقت ہے، لیکن بیماری کی وجہ کیا بنی، ان کی کون سی والی بلڈ شوگر کم یا زیادہ ہوئی ہے، یہ ابھی ہم دیکھنے لگے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوپر ہم نے کیا دیکھے ہیں، اس بیماری کے سمپٹمز کیا تھے، سمپٹمز کی 3 سٹیجز ہم نے دیکھ لیں، جیسے کینسر کی سٹیجز ہوتی ہیں نا، ٹی بی کی سٹیجز ہوتی ہیں، ایسے اس منافقت کی ہم نے ڈیزیز کی سٹیجز دیکھ لیں، اس کے ہم نے سمپٹمز دیکھ لیے۔ اب ہم اس کی بیسک جو ریزن ہوتا ہے، بیس لائن ریزن، وہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ پھر پریونشن، یہ تینوں آیتوں میں سب مکس ہے اس لیے میں اکٹھا ہی بتا رہی ہوں۔ پریونشن کیا ہے منافقت کے ڈیزیز کی، یعنی احتیاطی تدبیر کیا کرنی ہے کہ منافقت آئے ہی نہ۔ کیور کیا ہے، علاج کیا ہے کہ جو یہ منافقت ہے بیسکلی اس کا اگر ہو یا نہ بھی ہو، ضعف الایمانی ہے تو یہ علاج کرتے رہیں تو انشاءاللہ آئے گی نہیں یا چلی جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے آخری 3 آیتیں ہم پڑھنے لگیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں غافل نہ کریں تمہارے مال اور نہ ہی تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے۔ تو بیسکلی مسئلہ اصل میں ہے کیا؟ مسئلہ ہے مال کی بے انتہا محبت، اولاد کی بے انتہا محبت۔ سورۃ التوبہ میں نا اس محبت کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا گیا ہے، 50s میں آیات آتی ہیں جن میں آلموسٹ 8 پوائنٹس بتائے گئے ہیں کہ انہیں کس کس چیز سے محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ان 8 پوائنٹس میں سے نا 2 مین جو پوائنٹس ہیں انہیں ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے، جو 2 آپ سمجھیں براڈلی اسپیکنگ جو 2 مین کیٹیگریز ہیں۔ مال سے محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سارا کا سارا مال مجھے ہی ملے، جس کی وجہ سے قول و فعل کا تضاد آ جاتا ہے، انسان جھوٹ بولنے لگتا ہے۔ اولاد سے اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے کہ اللہ کے رستے پہ نہیں چلتے، اولاد کے رستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، ایون اپنا سارا کا سارا مال بھی اولاد پہ لگا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے رستے میں نہیں لگا رہے ہوتے۔ مطلب کہ میرے بچے کا یہاں پہ ایڈمیشن ہونا ہے، میرے بچے کے یہاں پہ میں نے اس کو کینیڈا بھیجنا ہے پڑھانے کے لیے،
اب میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس چکر میں حج ہی نہیں کر رہے، اس چکر میں صدقات نہیں دے رہے، اس چکر میں کسی غریب کی کوئی مدد کی ضرورت تھی، کھانا پینا ہی نہیں تھا، اس کی بیسک نیڈز ہی نہیں پوری کر رہے، کیوں؟ کیونکہ میرے بچے کی فلاں اسکول کی فیس دینی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ پریفر کس کو کر رہے ہیں؟ ہر چیز میں، ہر بات میں اپنی اولاد کو اور اپنے مال کو. اولاد سے بیسکلی اولاد کیا ہوتی ہے؟ اولاد انسان کا بڑا سہارا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خصوصاً پرانے زمانوں میں. ابھی تو ہمارا سہارا ہمارے ریٹائرمنٹ پلانز بھی بن چکے ہیں، ہماری پینشن، ہمارا بیناولنٹ فنڈ، ہماری مزید انویسٹمنٹس جو کہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، ابھی تو وہ بھی ہمارا سہارا بن گیا نا. اس لیے اولاد پہ اتنا سہارا آج کل کے زمانے میں نہیں رہا. پرانے زمانوں میں تو سہارا ہی اولاد ہوتی تھی، ٹھیک ہے. تو انسان اولاد پہ بہت زیادہ انویسٹ کر رہا ہوتا تھا، بجائے یہ کہ اولاد کو اللہ کے راستے میں انویسٹ کرے. اولاد کے اوپر جو اللہ کے راستے میں انویسٹ کرنا چاہیے تھا وہ بھی اولاد پہ انویسٹ کر رہا ہے. اپنا وقت، اپنی ساری صلاحیتیں، کیپیبلٹیز، اپنا مال، سب کچھ اولاد پہ لگا رہا ہے، اور اولاد کی تربیت بھی ایسی نہیں کر رہا کہ وہ اللہ کے راستے میں لگے، ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. بیسکلی بات کیا ہے؟ بات ساری کی ساری بیلنس کی ہے. ہم نے اولاد کا بھی خیال رکھنا ہے، ہم نے مال بھی کمانا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا یہ کام کرو ہی نہ، لیکن ان سے دل نہیں لگا لینا. دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی. نمبر 2 اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے تو ان دونوں سے اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت کرنی ہے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرنی ہے. لیکن اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اس ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں. کچھ دوسرے ایکسٹریم لیول پر بھی میں نے دیکھے ہوئے ہیں. اولاد کی فکر ہی نہیں ہے، گھر والوں کی فکر ہی نہیں ہے، سارا پیسہ ہی باہر دے رہے ہیں. بہن بیوہ ہے، سارا ہی اس پہ خرچ کر رہے ہیں، اپنی بیوی کو دے ہی نہیں رہے. بیلنس، ٹھیک ہے، بیلنس رکھنا ہے. گھر والوں پہ بھی خرچ کرنا ہے، جس کا جو حق ہے. اللہ نے بھائی حق ڈیفائن کر دیا ہے قرآن میں، ہر ایک کا حق ڈیفائنڈ ہے. ہم دونوں ایکسٹریمز پہ کیوں نکل رہے ہیں؟ ہم نے قرآن ہی نہیں پڑھا، حدیث ہی نہیں پڑھی. ہر ایک کا حق باقاعدہ ڈیفینیشن مل جائے گی. اگر بہن بیوہ ہے اس کا کتنا خیال رکھنا ہے، بیوی بچوں پہ پھر بھی کتنا اسپینڈ کرنا ہے، مزید اللہ کے راستے میں کتنا دینا، یہ سب قرآن فرقان ہے نا. ایک تو وہ فرق کر دیتی ہے، قرآن نے فرق کر دیا، پتہ چل جائے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہر معاملے میں. دوسرا قرآن ہدایت ہے نا، گائیڈنس مل جائے گی ہر معاملے میں. آپ دیکھیں تو صحیح، خود سے ڈیسیجن لینے کے بجائے نہیں میں ایسے کرتا ہوں، میں یہ کر لیتا ہوں، یہ زیادہ بہتر ہے، اس کے بجائے قرآن سے پلیز گائیڈنس لے لیں. کسی ایکسٹریم لیول پر مت جائیے، ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہمیں پرابلمس 2 پتہ چل گئی. مال کی محبت، اولاد کی محبت. بیسکلی یہ جو کہتے ہیں بینیفٹ جو ہوتا ہے، ذاتی فائدہ، مفاد، پرسنل مفاد، بینیفٹس، اس کے لیے جو کام کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو وہ اپنے ایمان کو بھی بیچ دیتے ہیں. یہ وہ منافقت کی یہ بیس لائنز ہیں، یہ اس کی وجہ یہ بن رہی ہے، ٹھیک ہے. مین بیماریاں ہیں یہ جو کہ اس بڑی والی بیماری کو جنم دے رہی ہیں. اور یہ غافل پھر کس سے کر دیتی ہیں؟ ذکر اللہ سے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، ٹھیک ہے. اللہ کے ذکر سے غافل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یاد ہے ہم نے سورۃ المجادلہ میں پڑھا تھا، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، ٹھیک ہے. شیطان جب انہیں چھو لیتا ہے، حزب الشیطان کو، اولئک حزب الشیطان، آگے یہ تھا نا کہ یہی تو لوگ ہیں شیطان کے گروہ والے. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور یہی خسارے والے. کیا تھا؟ فانساہم ذکر اللہ. شیطان جب انہیں چھو لیتا ہے، انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے، تو وہ حزب الشیطان بن جاتے ہیں. پچھلی صورت میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ فاسعوا الی ذکر اللہ واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کے ذکر کی طرف بھاگ کے آؤ اور اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ. یہاں پر کیا ہے کہ یہ جو اولاد اور مال ہیں یہ بھی اللہ کے ذکر سے ہٹا دیتے ہیں. اور ہم نے آلریڈی پڑھ لیا اس پارے میں، جو اللہ کے نام اتنے زیادہ آ رہے ہیں، اللہ کے ناموں سے ہم اللہ کا ذکر ہی تو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. الذکر بھی قرآن مجید ہی ہے. تو یہ ذکر پہ اتنا زیادہ فوکس کیوں ہے؟ بیسکلی ذکر سے جو ہٹ گیا وہ حزب الشیطان میں چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے مال اور جو اولاد ہے نا، تمہیں ذکر سے نہ ہٹا دیں. مطلب یہ جو احتیاطی تدبیر ہے نا، اصل میں وہ ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے. جو اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑا رہا نا، اس نے یہ احتیاطی تدبیر اپنا لی کہ اب وہ منافقت سے بچا رہے گا، وہ اس بیماری سے دور رہے گا. یہ اس کی احتیاطی تدبیر ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ لاسٹ کلاس میں، پچھلی ہی کلاس میں ہم نے ذکر کی بہت ساری ٹائپس پڑھ لی تھی. الذکر قرآن مجید ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز ذکر کی ایک ٹائپ ہے، سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے. اس کے بعد مختلف تسبیحات جو ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، مسنون تسبیحات، دعائیں اتنی ساری ہمیں قرآنی اور مسنون پتہ چلتی ہیں. یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ ڈفرینٹ ذکر کی ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے. اذکار ہیں، صبح کے اذکار ہیں، شام کے اذکار ہیں جو کہ مسنون ہیں. یہ سارا کچھ ذکر ہے. کیا ذکر ہوتا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا،
یا جو بھول گیا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کی یاد دلوا دینا. ٹو ریمائنڈ یور سیلف اینڈ ٹو ریممبر کنٹینیوسلی. یہ دونوں میننگس ذکر میں شامل ہوتے ہیں. تو بیسکلی اللہ کا جو ذکر ہے نا، اس کو جو تھامے رکھے گا نا، اس پہ جو پکا رہے گا، وہ انشاءاللہ منافقت کی طرف نہیں جاتا. یہ ہمیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو ایسا کریں گے وہ پھر خسارے میں ہی جائیں گے. جن کے مال اور اولاد انہیں اللہ سے غافل کر دیں گے نا، وہ پھر خسارے میں. تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ اللہ کے ذکر کو پرائیورٹی دینی ہے. اللہ ہماری ٹاپ لسٹ پہ ہو، اللہ اور رسول کی اطاعت، اللہ اس کے بعد میں یہ سب آئے، مال، اولاد، اپنا نفس، اپنی تیاریاں، اپنی فزیکل اور سارا کچھ، ٹھیک ہے، سب کچھ بعد میں آئے گا. یہ پرائیورٹیز جو ہماری میسڈ اپ ہے نا، ہم روز اس پہ بات کرتے ہیں، اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اگلی آیت دیکھیے. آگے اب علاج بتایا جا رہا ہے. منافقت اگر آ رہی ہے کسی میں، بہت زیادہ انٹر ہو رہی ہے، یا نہیں بھی آ رہی، اس کو دور رکھنے کے لیے بھی علاج بیسکلی ہے کیا؟ یہ روحانی بیماری ہے نا منافقت. تو اس کا علاج کیا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس سے پہلے کہ موت آ جائے. یہاں پہ دوبارہ اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ہم نے تمہیں رزق دیا، تمہارا اپنا ہے ہی نہیں. تو جو تمہارا اپنا نہیں ہے تو اس میں سے خرچ کرتے ہوئے پھر اتنی کیا پرابلم ہو رہی ہے؟ تو اس میں سے خرچ کرو جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا ہے. انفاق کرنے سے، نفاق سے انسان دور رہتا ہے. انفاق بھی بیسکلی نفقہ سے ہی نکلا ہے، لیکن یہ انفعال جو مادہ ہوتا ہے نا، بیسکلی اس کے وزن پہ ہے. اور انفاق کا مطلب ہوتا ہے کھپ جانا، ختم ہو جانا، ٹھیک ہے. اور باب افعال میں جب یہ جاتا ہے نا تو اس کا مطلب بن جاتا ہے کھپا دینا، خرچ کر دینا. انفاق باب افعال ہے، ٹھیک ہے، افعال باب بنتا ہے. اور انفاق کا مطلب کھپ جانا، خرچ کر دینا. انفاق کس چیز کا عموماً کیا جاتا ہے؟ پیسے کا انفاق کیا جاتا ہے عموماً، لیکن اس میں باقی چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. اپنے وقت کو اللہ کے رستے میں لگانا، کھپا دینا. اپنی ساری کیپیبلٹیز کو، صلاحیت کو اللہ کے رستے میں لگانا. کوئی ڈاکٹر ہے، وہ اس کو کیسے اپنے اس اسکل کو کیسے اللہ کے رستے میں یوز کر سکتا ہے، فری میں علاج کبھی کر کے، کبھی کسی کی اپنی فیس کم کر کے وغیرہ. کوئی انجینئر ہے، وہ اپنی صلاحیت کو کیسے اللہ کے رستے میں لگا سکتا ہے. کسی کو بولنا آتا ہے، پڑھانا آتا ہے، کسی کو کچھ اور آتا ہے، کوکنگ آتی ہے، وہ اس کو کیسے اللہ کے رستے میں یوز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز. اپنی اولاد بھی، ایون اپنا آپ، پھر اپنی اولاد کو بھی اللہ کے رستے میں لگانا ہے. ان کی تربیت ایسی کرنی ہے، انہیں قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑنا ہے. پھر ان کو اللہ والنٹیئر سروسز میں لے کر آنا ہے. انہیں یہ سکھائیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے کام کیا جاتا ہے. صرف پیسوں کے لیے کام نہیں کیا جاتا ہمیشہ کہ انسینٹیو پیسہ ہی ہوگا. اللہ کی محبت پانے کے لیے، ایمان بڑھانے کے لیے یہ ریوارڈ بھی ہے جس کے لیے ہم نے کیا کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ سکھائیں. تو یہاں بیسکلی پیسے کی بات آ رہی ہے. تو پیسہ دیں. جو پیسہ نکالے گا نا، اس سے کیا ہوگا؟ دل سے محبت جائے گی مال کی، دل سے محبت جائے گی دنیا کی. تو جب یہ محبتیں نکلیں گی، مین بیماری ہے یہ جڑ. دل میں نا سب سے بڑی جڑ بیماری یہ دنیا کی محبت ہے. یہ جب نکلے، بڑی بڑی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے بیسکلی. یہ جب نکلے گی دل سے تو ڈیفینیٹلی اللہ کے ساتھ رشتہ اسٹرانگ ہوگا، انسان کی آخرت پر نظر ہوگی. تو آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آ جائے، فَيَقُولَ، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اے میرے رب، لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، مجھے کیوں نہ تو نے مہلت دی ایک وقت تک قریب کے. یعنی اگر تو مجھے مہلت دے دیتا تھوڑا سے، اور یا اللہ مہلت مجھے دے دیتا تو میں صدقہ کرتا اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. تو اب آگے بیسکلی پرابلم کیا؟ سارا کا سارا بلیم وہ خدا نہ خواستہ جیسے شیطان نے اللہ کو دیا تھا نا، منافق بھی اس وقت یہی کہیں گے کہ یا اللہ مجھے مہلت ہی دے دی ہوتی، میں نے تو پھر صدقہ ہی کرنا تھا اور میں نے نیک ہو جانا تھا. ایسا تھوڑی ہے کہ میں ایسا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، یا وغیرہ وغیرہ. ایسے بہت سارے بہانے جہنمیوں کے ہمیں قرآن مجید میں پتہ چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب کیا دے رہے ہیں؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور ہرگز نہیں مہلت دے گا اللہ کسی بھی جان کو جب اس کی موت آ جائے. ایسا یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں دنیا میں ہی بتا دیا نا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے یہ پوچھا جائے گا کہ جی، جو کہ پوچھا ہی جائے گا کہ یا اللہ پلیز مہلت ہی تھوڑی اور مل جاتی، ہم بدل ہی جاتے. تو اللہ تعالیٰ ابھی بتا رہے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے. جس کی موت آ گئی اس کی قیامت وہیں سے شروع ہے. جس کی موت آ گئی اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہے، بس اب مہلت وغیرہ نہیں ملنے والی. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو. مطلب
جو پہلے عمل کرتے رہے وہ بھی اللہ کو پتہ تھا، اور اب جو تم مہلت مانگ رہے ہو نا، اس کے بعد بھی جو کرنا ہے نا پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہ کا تو علم مکمل ہے نا، مکمل ہے اور لامحدود ہے. اللہ کو پتہ ہے کرنا پھر تم نے پھر بھی وہی ہے، قول و فعل میں پھر بھی تمہارے تضاد رہے گا، تو مہلت تمہیں دینے کی پھر ضرورت ہی کیا ہے. واللہ خبیر بما تعملون. تعملون کیا ہے؟ فعل مضارع ہے نا. فعل مضارع میں پریزنٹ اینڈ فیوچر، پریزنٹ کو کیا کہتے ہیں؟ حال اور مستقبل دونوں کا معنی شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کرتے کیا رہے ہو اور تم کرو گے کیا، سب اللہ کو پتہ ہے. تو یہ اب فالتو میں مہلتیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ اب میں اس صورت کی سمری آپ لوگوں کو بھیج دوں گی. یہ پلیز نوٹس دیکھ لیا کریں ضرور. اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے دوبارہ ایک صورت کا اوور ویو آپ کو مل جاتا ہے، اور انشاءاللہ پھر آپ کو یہ بھولیں گی نہیں. جب یہ بھولیں گی نہیں تو آپ بھی خود بھی کسی کو پھر پڑھا سکتے ہیں. تو ابھی میں انشاءاللہ ہم تلاوت سننے لگیں، اور آج ہم تلاوت سنیں گے قاری عبد الرحمن السدیس کی آواز میں. ٹھیک ہے، جو کہ سب کے ہی فیوریٹ ہیں. اور انشاءاللہ اب ہم کوشش کریں گے کہ مختلف قرآ حضرات کو ہم سنا کریں. ٹھیک ہے، تو یہ میں لگاتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بانهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني
وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.